اللہ اسے اور عروج بخشے۔ لیکن ابھی ماضی قریب میں تقریباً 3-4 سال میں فخر ملت کی سرپرستی اور نگرانی میں جو کام خانقاہ دھما شریف سے ہو رہا ہے، اس کی مثال جلدی پورے ہندوستان میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ اپنے طریقے کا ایک الگ پروگرام ہے، اس لیے جتنے بھی مقالہ نگار آئے ہیں میں حضرت کی طرف سے ان سب کا استقبال بھی کرتا ہوں، اور خصوصاً کے ساتھ فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ مستر رضوی منتظر العالی بندورانی کی شرکت یقیناً اس سیمینار کی کامیابی کا ایک ثمرہ۔ الحمدللہ حضرت کا آ جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ موجود ہیں، میں چونکہ وقت نہیں ہے، جب مقالے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تو سیدھی سی بات ہے، اگر اس کو پیش کیا جائے گا تو وقت کافی ہو جائے گا، صرف خلاصہ میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چونکہ یہ صرف سیمینار نہیں بلکہ اس کی پوری رویداد الحمدللہ جو کہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ کی نگرانی میں وہ تیار کی جا رہی ہے، بہت جلد اگلے سال انشاءاللہ جو سیمینار اس سے پہلے ہوا ہے اس کی پوری رویداد کتابی شکل میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر امتنان ہے کہ اس کرۂ ارض پر بے شمار مخلوق کو پیدا فرمایا۔ ان تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ شرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا۔ حضرت انسان میں کچھ ایسے پاکیزہ نفوس اور معزز ہستیوں کو پیدا فرمایا جن کے دم سے وجود کائنات کی بقا، جن کے در سے جہاں انسان کو انسانیت اور خوشگوار زندگی کی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے تو وہیں دوسری طرف دنیاوی مسائل و آلام سے برطرف ہونے کی قوت میسر ہوتی ہے۔ جہاں وہ لوگوں کو بارگاہ الہی کے آداب کی معرفت سے سرفراز کراتے ہیں، وہی اقوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی تلقین بھی کراتے ہیں۔ جہاں یہ عظیم الشان نفوس کا اخلاق و کردار لوگوں کے اخلاق شنیعہ سے اعراض کا درس دیتا ہے، وہی اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کے جذبے سے سرشار بھی کرتا ہے۔ اگر ان کی بارگاہ سے رشد و ہدایت میسر ہوتا ہے جن پر عمل پیرا ہونے والا انسان تقرب اللہ کی دولت سے سرفراز ہو کر محبوبان خدا کے سب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو جن سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المرء مع من احب، جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ کل میدان محشر میں بھی اسی کے زمرے میں اسی کی صحبت میں ہوگا۔ آج ہم اس عظیم الشان مرد کلندر آسمان ولایت کے نیر تابہ دنیا مافیہ سے بے نیاز شخصیت کی زندگی کے کچھ تابندہ نقوش آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، جسے دنیا حضرت خواجہ حذیفہ صدر الدین المراشی رکن الکعبہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ آپ کی پیدائش 5 ذوالقعدہ 147 ہجری مطابق 3 جنوری 765 عیسوی ملک شام کے شہر مراش میں ہوئی۔ آپ مشائخ کبار متقدمین صوفیہ میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ صدر الدین حذیفہ المراشی حضرت خضر علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق حضرت ابراہیم بن ادہم سے شرف بیعت ہوئے۔ ابتدا کے 6 مہینے خدمت میں رہ کر اس قدر مجاہدہ کیا کہ صرف 6 مرتبہ آپ نے افطار کیا۔ آپ کی اس مجاہدے کو دیکھ کر سلطان ابراہیم بن ادہم نے نہایت خوشی مسرت کا اظہار فرمایا اور مقام تکمیل پر پہنچنے کی بشارت دی، اور آخر عمر میں فرقہ خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ طبقات کبریٰ صفحہ نمبر 53 جلد اول 1 میں امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ واللہ لو قال لی انسان واللہ ما عملک عمل من یومن الحساب فقلت له صدقت فلا تکفر عن یمینک، یعنی اگر کوئی شخص میری نسبت پر قسم کھا کر کے کہے کہ تیرا عمل اس شخص جیسا نہیں ہے جس کو قیامت پر ایمان ہے، میں اس قسم کھانے والے سے کہوں گا کہ تو سچا ہے، قسم کا کفارہ نہ دے۔ مزید فرماتے ہیں لا اعلم شیئا من اعمال البر افضل من لزوم بیتہ ولو كانت حیلۃ فی عدم الخروج الی حاصل الفرائض تخلصنی لفعلت، یعنی فرمایا کرتے تھے کہ تمام نیکیوں میں میرے نزدیک اپنے گھر میں الگ سب سے بیٹھنا افضل ہے، اور اگر فرض نماز کے واسطے کوئی ہیلہ ایسا ہوتا کہ باہر نہ نکلنا پڑتا تو میں ایسا ہی کرتا، یعنی باہر نہ نکلتا، گھر میں ہی رہے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، پھر دوسرے علوم کی طرف متوجہ ہوئے، سبع قرات کا فن بھی آپ نے مکمل طور سے حاصل کیا، اور آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ رات و دن میں 2 قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ بچپن سے ہی قرآن پاک کی باقاعدہ آپ کی والہانہ محبت موجود تھی۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کی زیارت جس وقت آپ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حذیفہ ولی اللہ ہوگا اور اپنے سلسلے کا شیخ طریقت ہوگا، اور یہی آپ کو 16 سال کی عمر میں علم لدنی کی سعادت حاصل ہو گئی تھی۔ زمانہ شباب ہی میں دنیا کو خیر آباد کر دیا تھا، جس کو بھی دعا دیتے تھے فوراً پوری ہو جاتی تھی۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا حذیفہ مسافرت کے لیے راہبر کی ضرورت ہے۔ آپ حضرت خضر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خلوت سے نکل کر سلطان ابراہیم بن ادہم کی خانقاہ میں تشریف لے گئے، اور سلطان ابراہیم بن ادہم تواضع سے آپ سے پیش آئے اور آپ کو سینے سے لگایا اور اپنی بیعت میں لے لیا۔ جب سلطان ابراہیم بن ادہم نے آپ کی مجاہدہ اور ریاضت دیکھی تو فرمایا الحمدللہ
جو کام درویشوں سے ہونا چاہیے وہ کام حذیفہ تنہا کر رہا ہے۔ اور ریاست دیکھی تو فرمایا الحمدللہ جو کام درویشوں سے ہونا چاہیے وہ کام حذیفہ تنہا کر رہا ہے۔ اے حذیفہ اب تم درویشوں کا خرقہ جو میرے پاس امانت ہے پہن لو اور میرے جانشین بن جاؤ اور لوگوں کو شریعت و طریقت سکھاؤ۔ آخر کار جو نعمتیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ فضیل بن ایاز سے سلطان ابراہیم بن ادہم کو حاصل ہوئی تھی، یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ نے حضرت خواجہ حذیفہ کے حوالے کر دی اور اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج والا خرقہ بھی آپ کو حاصل تھا، وہ بھی آپ کو عطا کیا۔ کتب الوقت شیخ الازہر علامۃ الدہر حضرت خواجہ صدیق الدین حذیفہ مناشی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم و محدث فقیہ الازہر تھے، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، علم و عمل میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 30 سال باوضو رہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اہل دل کی غذا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، نیز 30 سال تک بلا ضرورت مصلی سے قدم نہ اٹھایا۔ ہر سال روضہ شریف کی حاضری کے لیے مدینہ طیبہ جایا کرتے تھے۔ آپ کا شمار اکابر مشائخ اور پیشوائے اولیاء میں ہوتا ہے۔ علم سلوک میں آپ کے درجنوں تصانیف بھی موجود ہے۔ جب لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کی عاجزی انکساری کو دیکھا تو ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ اتنا گریہساری کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن میں فریق فی الجنہ کے زمرے میں ہوں گا یا فریق فی السعیر کے زمرے میں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا جب آپ کو یہ معلوم نہیں تو پھر آپ لوگوں کو کیوں مرید کرتے ہیں اور راہ راستے ان کو دور کیوں کرتے ہیں؟ اس پر آپ نے نعرہ زن کیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو ہاتف غیبی نے آواز آئی اور تمام حاضرین نے آواز سنی کہ اے حذیفہ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بہشت میں جگہ دوں گا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس مجلس میں 3000 کفار بھی موجود تھے۔ جیسے ہی یہ غیبی آواز سنی سب کے سب قدموں میں گرے اور مشرف اسلام ہو کر بیعت میں داخل ہو گئے۔ ایک دن کچھ بیوقوف لوگ بزرگوں کے گستاخ حضرت حذیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے متعلق کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ آپ نے واضح نصیحت کے بعد ان کو ڈرایا لیکن وہ لوگ نہ مانے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا جس سے آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر تم ولی اللہ ہو تو ہمارے لیے بد دعا کرو۔ تکلیف کی وجہ سے حضرت حذیفہ مناشی کے منہ سے 3 دفعہ آہ نکلا اور منہ سے شعلے نکلتے دکھائی دیے۔ وہ تمام کے تمام وہیں پر چل کر خاک ہو جائے۔ مقالہ طویل ہے۔ تذکرۃ العاشقین کے مصنف